میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلال و من والوں کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ جل شان کی صفات حقیقی صفات ہے۔ اللہ جل شان ابتدا سے پاک ہے، اللہ جل شان انتہا سے پاک ہے۔ اللہ جل شان میرے محترم دوستوں کچھ نہیں تھا، اللہ پاک کی ذات موجود تھی۔ ایک وقت آئے گا اللہ سب کچھ کو ختم فرمائے، اللہ پاک کی ذات اس وقت بھی موجود ہے۔ اللہ پاک کی ذات حقیقی صفات کے مالک ہیں، اللہ پاک حقیقی دیکھنے والے ہیں۔ ایسے دیکھنے والے ہیں میرے محترم دوستوں، اندھیروں میں بھی اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو بھی دیکھنے والے بنایا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کیسے دیکھنے والے ہیں کہ اندھیرا ہو تو نہیں دیکھ سکتے، اجالے میں صرف دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے اس پار دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے دوسرے پار نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک کیسے دیکھنے والے ہیں، سات آسمان بھی اللہ پاک کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے، زمین کے نیچے تحت الثری میں کیا ہو رہا ہے، پہاڑوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، رات کے اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ یہاں تک علماء کرام سے سنا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جو چیونٹی رینگتی ہے، رات کے اندھیروں میں جو چیونٹی رینگتی ہے، اس کے رینگنے کی جو سنسناہٹ ہے اللہ پاک اس کو نہیں سنتا، اور اس کے رینگنے کی وجہ سے جو لکیر بنتی ہے پہاڑوں کے اوپر اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کہاں اب کہ دریا خان کے اندر کتنی چیونٹیاں ہیں، اللہ پاک سب کی تعداد کو جانتا ہے، کسی سے غافل نہیں۔ اگر انسانوں کے ذمہ اتنا لگ جائے، صرف دریا خان والوں کے ذمہ کہ تم نے دریا خان والے جو چیونٹیاں ہیں، ان چیونٹیوں کی ضرورت جو ہے نا آج کی ضرورت پوری کر۔ اب میرے محترم دوستوں کتنا بڑا مسئلہ ہے، کون سی چیونٹی ایسی ہے جس کو بچہ پیدا ہونے والا ہے، کون سی چیونٹی ایسی ہے جس کے انڈے پیدا ہونے والے ہیں، کون سی چیونٹی کے انڈوں میں سے اب بچے نکلنے والے ہیں، کون سے بچوں کو کھانے کی کتنی ضرورت ہے، کتنے دل میں کتنی چیونٹیاں ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کے دل میں کیا بات ہے، کون سی چیونٹی کا کون سا گھر ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ آسمانوں پر بیٹھے ہیں، سب جانتے، کہاں کی چیونٹی کدھر جائے گی، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے کیا بچے ہیں، اس کا کون سا گھر ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہیں، اللہ سب ضرورتوں کو پورا کرے۔ ایک حقیر مخلوق کو بھی ایک لمحے سے غافل نہیں ہے، ایک لمحے سے اللہ پاک کسی چیونٹی، کسی مچھر، کسی مکھی، کسی میرے مطلب کیڑے، کسی مکوڑے، کسی پتنگے، اللہ کسی سے ایک لمحے بھی غافل نہیں ہے۔ ایسی اللہ پاک کی بادشاہت ہے جس میں کوئی غفلت نہیں ہے، جس میں کوئی بھول چوک نہیں ہے، کیونکہ وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے، وہ کھانے پینے سے بھی پاک ہے، وہ پہننے سے بھی پاک ہے، وہ بیوی بچے اولاد نسل سے بھی پاک ہے۔ اللہ وہ ڈرنے گھبرانے سے پاک ہے، عروج و زوال کی دستانوں سے پاک ہے۔ اللہ اس کو کسی انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میری بادشاہت چلی جائے گی، وہ بیچارہ اس خوف میں رہتا ہے۔ اللہ ہر خوف سے پاک ہے، اس کی بادشاہت ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی۔ یہاں تک کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی، ساری مخلوقات کیا کرے گی اللہ سب کو جانتا ہے۔ انسان ماں کے پیٹ میں آتا ہے، فرشتہ جب اس کے ماں کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونکتا ہے تو اللہ پاک سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ یہ جو انسان ماں کے پیٹ میں آج جس میں ہم نے روح پھونک دی، اس کا کیا رزق ہے، یہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا، یہ کیا کھائے گا، یہ کیا پیے گا، جی اس نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اس کی موت کیسے آئے گی، یہ کب مرے گا، کس سبب سے مرے گا، کس جگہ مرے گا، سب کچھ اللہ علم سے پہلے بتا دیتا ہے۔ یہ جنتی ہے یا دوستی، اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں جا کر یہ جنتی بنے گا یا دوستی بنے گا، اللہ یہ بھی جانتے ہیں۔ فرشتے کو لکھوا دیتے ہیں کہ یہ جنتی بنے گا، اس نے اتنا رزق کھانا ہے، اس کی موت فلاں جگہ واقع ہو جائے گی، فلاں ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے، فلاں ذریعے سے، فلاں موت کے ذریعے سے، فلاں لڑائی جھگڑے میں، فلاں جاتے ہارٹ اٹیک سے اس کی موت واقع ہوگی، اللہ سب جانتا ہے۔ اور اللہ نے اس نے اتنے سفر کرنے۔ اب میرے محترم جو ایک آدمی یہاں سے سفر کرتا ہے لاہور، اب جو لاہور جاتا ہے تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ لاہور میں وہ آدمی تو پریشان ہو کے فون کر رہا ہو کہ یار لاہور میں تو میں پہنچ گیا ہوں لیکن حکومت نے میرا رزق وہاں نہیں پہنچایا۔ اللہ پاک ایسے ضرورتوں سے واقف ہے کہ جب انسان کو بنانے سے پہلے ان کی ضرورتوں سے واقف ہے کہ یہ سفر کرے گا، لاہور کتنے سفر کرے گا، یہ کراچی کتنے سفر کرے گا، یہ ہندوستان کتنے سفر کرے گا، یہ ملائیشیا انڈونیشیا کتنے سفر کرے گا، اور یہ ان جزیروں میں جائے گا۔ اب ان جزیروں میں اس کے حصے کی ہوا، اس کے حصے کا پانی، اس کے حصے کا رزق پہلے سے پہنچا ہوتا۔
کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آدمی وہاں پہنچ گیا ہو اور وہ پیچھے جیسے اللہ معاف کرے حکومتوں کے انتظامات ہوتے ہیں، آدمی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی ضرورتیں نہیں پہنچی ہوتی، وہ شور کر رہے ہوتے ہیں علی کہ وہ ہمارے جیسے ہماری فوج والے ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو ان کا انتظام حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے کہ ہم آپ وہاں پہنچے، ہم آپ کا انتظام وہاں پہنچائیں گے۔ اب اس میں کتنی کمیاں آ جاتی ہیں، وہ شور کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہنچ گئے ہیں، ابھی انتظامات نہیں پہنچے، رہائش کے انتظامات نہیں ہیں، کھانے پینے کے انتظام۔ لیکن اللہ پاک کیسے مالک اور خالق ہیں۔ ایک انسان کراچی جانے کا پروگرام بناتا ہے تو اللہ اپنے علم سے پہلے سے جانتے ہیں۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں روح فرشتے نے پھونکی، اللہ پاک جانتے ہیں کہ اس نے اتنے سفر کراچی کی کرنا۔ اب جس دن یہ کراچی پہنچتے ہیں اس دن اس کے حصے کی ہوا کراچی، اس کے حصے کا پانی کراچی، اس کے حصے کی خوراک کراچی پہنچ جاتی ہے۔ اپنی خوراک بھی کہتے یہ نہ ہو کہ فون کر رہا ہو کہ میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں، میری خوراک نہیں پہنچی اور میرے حصے کی ہوا نہیں پہنچی، سلنڈر میرے کا بھیجو، میرے حصے کی جو ہوا آکسیجن میں نے لینی ہے آکسیجن تو پہنچی نہیں۔ اللہ جل شانہ ایسے اگر یہ نظام اللہ جیسے اللہ رب العزت جیسے علم والے کے علاوہ کوئی بناتا نا تو پھر اس میں کمی ہی کمی ہو۔ کوئی کہیں مرا پڑا ہوتا جی اس کے حصے کی ہوا نہیں پہنچی، کوئی کہیں بے ہوش ہوا پڑا ہوتا پھر اس کے حصے کی خوراک نہیں پہنچی۔ نہیں میرے محترم، اس کو اللہ پاک کا بڑا زبردست نظام، بڑا مضبوط نظام، بڑا مربوط نظام ہے جس میں کوئی فالٹ نہیں، کوئی کمی کمزوری نہیں ہے، کوئی بھول چوک نہیں ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہر آن ہر گھڑی متوجہ ہیں ساری کائنات میں کس لمحہ غافل۔ جب سے کائنات کو بنایا ہے اللہ پاک کائنات کی طرف پوری طرح متوجہ، ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اندھیروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، اجالوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، پہاڑوں میں بھی دیکھ رہے ہیں، سمندروں کی تہوں کے اندر اللہ کی کتنی مخلوقات۔ 3 حصے تو اس کائنات میں پانی ہے، یہ جہاں ہم رہتے ہیں خشکی، یہ تو بہت تھوڑی جگہ ہے، باقی 3 حصے تو پانی ہے۔ اس 3 حصے پانی کے اندر کتنی بڑی اللہ کی مخلوقات پڑی ہوئی، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں، 4 ہزار من ان کا وزن ہے۔ مجھے میں پڑھ رہا تھا 4000 من ویل مچھلی کا وزن ہوتا ہے اور وہ 150 لیٹر دودھ روزانہ اپنے بچے کو پلاتی ہے، 150 لیٹر دودھ روزانہ اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ اب وہ خوراک کتنی کھاتی ہے اور اس کی خوراک وہ لکھی پڑی تھی کتنے وہ ہزاروں ٹنوں منوں میں کھا جاتی ہے ایک مہینے کے اندر۔ اللہ پاک کھلا رہے ہیں۔ اس سمندروں کی تہوں میں اللہ غافل نہیں ہے کہ وہ موجی ویل مچھلی اپنے بھوک سے مر گئی ہو، ویل مچھلی کو خوراک ملی۔ جنگلوں کے اندر کتنے دمیری جانور ہیں، درندے ہیں، گوشت کھانے والے، خون پینے والے، سب کو پہنچا رہے تھے۔ ایسے عجیب پرندے میرے محترم دوستو، اللہ پاک کی ایسی عجیب مخلوقات ہیں سمندروں کی تہوں میں اندر، ایسی مخلوقات ہیں کہ انسان دیکھ کر ان کو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ تہوں کے اندر پڑی ہے، دیکھ کر خوف آتا ہے، دیکھ کر خوف آتا ہے۔ سمندری گھوڑے ہیں، ان کی کتنی خوراکیں ہیں، وہ جو گھوڑے ہیں کیا خوراک ہے۔ جو دنیا کا گھوڑا ہے ایک سمندری گھوڑا ہے، وہ پانی کے اندر رہتا ہے، پانی کے اندر مرتا نہیں ہے، پانی کے اندر وہ کھاتا پیتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو تقریباً 800 میٹر سمندر کے اوپر جو روشنی جاتی ہے نا، روشنی جو سمندر کے اوپر ہمارے سورج کی روشنی آتی ہے، یہ 800 میٹر پانی کے اندر جاتی ہے، صرف 800 میٹر کے آگے نہیں جا سکتی۔ اور سمندر تو ہزاروں میٹر گہرے ہیں، تو 800 میٹر کے اندر آگے بالکل بھٹر اوپ اندھیرا ہے، وہ اندھیرے کے بادل ہیں، اندھیرے ان اندھیروں کے اندر رہنے والی مخلوقات کو بھی جانتے اللہ آسمانوں کے اوپر سے کاریگری فرماتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو جانتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پہچانتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس لیے میں محترم دوستو، سارے نبیوں نے آ کر اللہ پاک کی ذات کا تعارف کروایا کہ لوگوں اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ ہماری عزت، ہماری بڑائی، ہماری بزرگی، ہماری کامیابی، سب کچھ اللہ پاک کی ذات عالی کو پہچاننے کے ساتھ۔ آج انسان مخلوقات کو پہچاننے میں لگا ہوا ہے، مخلوقات کے اندر محنت کرنے میں لگا ہوا ہے، زمین کے اوپر محنت کرنے میں لگا ہوا ہے، زمین کے نیچے کیا کیا وسائل پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا ذخائر پڑے ہوئے، اس پر محنت کرنے پر لگا ہوا ہے۔ زمین آسمان کے مابین جو ہے کتنی گیسیں ہیں اور کتنی کرامت چیزیں ہیں، اور اس کو کیسے مسخر کیا جا سکتا ہے، چاند ستاروں پر کیسے جایا جا سکتا ہے،
یہاں اور کتنے عالم ہیں موجود. اب اس کی محنت کے اندر لگا ہوا, اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے کے اوپر لگا ہوا ہے, پانی کے اندر بلڈنگیں بنانے پر لگا ہوا ہے, پانی کے اوپر بڑے بڑے پل بنانے پر لگا ہوا ہے. لیکن نبیوں نے آ کر لوگوں کو یہ محنت بتائی کہ لوگوں اپنے خالق اور مالک کو پہچان لو. یہ مخلوقات کی محنت سے انسان کو کامیابیاں نہیں ملیں گی. مخلوقات سے خالق کو پہچان, ان مخلوقات کو بنانے والے کو پہچان, جس نے ریت کو بنایا, جس نے ریت کے ذرات کو بنایا. اب ریت کو تو انسان دیکھتا ہے, اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ریت کے, جو چلے جائیں ہمارے پھلوں کے اندر ریت کتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں, پتہ نہیں میرے محترم جو اس کو ایک مٹھی اگر ریت کو ہاتھ میں بھر لینا ایک مٹھی, تو انسان کے پاس کوئی کمپیوٹر بھی اس مٹی کے ریت کے ذرات کو نہیں گن سکتا, گنتی ختم ہو جائے. وہ مالک نے کب بنائے, کیسے بنائے, کیسے ارادہ کیا, یعنی وہ اللہ کی قدرت میں تھا کہ ریت کیسی ہونی چاہیے, مٹی کیسی ہونی چاہیے, پہاڑ کیسے ہونے چاہیے, پتھر کیسے ہونے چاہیے, سب اپنی قدرت سے بنا دیا. کیسی اس کی قدرت ہے. اس لیے نبیوں نے آ کر بتایا کہ اس خالق اور مالک کو پہچانو, اس خالق اور مالک کو پہچانو جس کی قدرت سے یہ چیزیں وجود میں آ گئی. ریت کو کیسے بنایا اللہ, پانی کو کیسا بنایا اللہ, بہنے والا بنایا. ریت بہتی نہیں ہے, ریت ایک جگہ پڑی ہوئی ہے, اور پانی کو بہنے والا بنایا. اور پانی کو بہنے والا اگر اللہ نہ بناتے تو کتنا بڑا مسئلہ ہوتا. آج کپڑے دھونے کے لیے آسانی, برتن دھونے کے لیے آسانی, جسم دھونے کے لیے آسانی. ابھی جو جائے جسم کے اوپر سے ٹوپی چلائے, اگر یہ ریت کی طرف بہنے والا نہ ہوتا تو اب کیسے میل اتارتے, کیسے کپڑوں کا میل اترتا, کیسے جسموں کا میل اترتا, کیسے برتنوں کو دھوتے. پھر اللہ نے اس کو بے رنگ بنایا, بے بو بنایا, بے ذائقہ بنایا. جس رنگ کے کپڑے دھو اس رنگ کے صاف ہو جائیں, اجلے ہو جائیں گے. کالے کپڑے دھوئیں گے تو وہ کالے رہیں گے اور اجلے ہو جائیں گے, صاف. سفید کپڑے دھوئیں گے وہ اور سفید ہو جائیں گے, اجلے ہو جائیں گے. پانی اگر رنگدار ہو جاتا تو پھر وہ تو بھی اس کو ہم سفید کپڑے دھونے کے لیے سفید پانی ڈھونڈنا پڑتا کہ بھائی یہ تو سفید کپڑے ہیں, سفید پانی ڈھونڈ کے لاؤ, ان کو سفید پانی سے دھونا ہے. یہ کالے کپڑے ہیں, ان کو کالا پانی ڈھونڈ کر لاؤ. سفید پانی سے دھوئے تو یہ تو خراب ہو جائے, ان کا رنگ خراب ہو جائے. تو نیلے کپڑے ہیں ان کے لیے نیلا پانی ڈھونڈو, تو پیلے کپڑے ان کے لیے تو پیلا پانی ڈھونڈو. اللہ پاک نے پانی کو بے رنگ بنا دیا. نیلے کپڑے دھو تو وہ صاف, اس کے رنگ میں کوئی اثر نہیں. پیلے کپڑے دھو تو وہ صاف, اس کے رنگ میں کوئی اثر نہیں. سفید کپڑے دھو تو وہ صاف, اس کے رنگ میں کوئی اثر نہیں. کالے کپڑے دھو تو وہ صاف, اس کے رنگ میں کوئی اثر نہیں. اللہ جل شانہ اس سارے کپڑوں کو اجلا اور خوبصورت اور صاف ستھرا بنا دے. اسی طرح اس کو بے بو بنایا ہے, بے بو. اب برتن دھوتے ہیں, سارے برتن صاف ہو جاتے ہیں, ان میں کوئی بو نہیں. اگر اس کے اندر صابن لگا دے نا, صابن برتنوں کے اندر, تو جیسے بندہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو صابن کی بو آ رہی ہے. جیسے پانی پینے لگتا ہے تو صابن کی بو آ رہی ہے. تو انسان کو ناپسند ہوتی ہے. جیسے وہ پیالی کو منہ لگاتا ہے تو صابن کی بو آتی ہے, تو اس کو اچھا نہیں لگتا. اللہ نے اس کو اگر پانی سے دھویا ہے انسان نے, تو پانی کوئی بو نہیں چھوڑتا. پانی بالکل برتن کے اندر سے کوئی بو نہیں آئے گی. اس کو اللہ پاک اجلا صاف ستھرا بھی ہو جائے گا, اس میں کوئی بو بھی نہیں آئے گی. انسان کھائے گا, جو سالن کی ذائقہ ہوگا وہی سمجھ میں آئے گا, جو پانی کا ذائقہ ہوگا وہی سمجھ میں آئے گا. برتن صاف ہو جائیں گے, اس میں کوئی بو نہیں آئے گی. اللہ نے اس کو بے رنگ بنایا, بے بو بنایا, بے ذائقہ بنایا. یہ اللہ پاک کی صفت ہے میرے محترم دوستو, یہ اللہ کی علم ہے, یہ اللہ کا علم ہے. انسان اس کو آج تک انسان اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ پانی کیسے بنا ہے. پانی گیسوں سے بنا ہے, فلاں گیس, اس گیس کی محنت میں لگے ہوئے ہیں, اس گیس کے ملنے سے پانی بنا ہے. وہ بنانے والے کو نبیوں نے آ کر بتایا کہ پانی کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کو تو پہچان, کہ اس کو کتنا علم ہے, اس کی کتنی قدرت ہے جس نے پانی کو بہنے والا بنایا. اب یہ سارے شمال سے جنوب کی طرف دریا بہنے والا بنتا ہے, ساری فصلیں سیراب ہوتی, سارے میرے محترم دوستو زمینوں کے اندر پانی چھوڑ دیتے, پانی بہتے. اگر پانی بہنے والا نہ ہوتا کتنا بڑا مسئلہ ہوتا. جیسے اب ریت مٹی نہیں بہتی, اگر اس کی بھراں کرنی ہوتی تو کتنا مسئلہ ہوتا. جی ٹرالی پکڑو, پھر ٹرالی بھرو, پھر ٹرالی ایک جگہ ڈالو, پھر اس کو پھیلاؤ, پھر دوسری ٹرالی ڈالو, پھر اس کو پھیلاؤ. اب پانی کو لیے کوئی
ट्रालियां भरने की जरूरत नहीं, बस ये बहने वाला है, इसको थोड़ा सा रुख दे, ये बहता आएगा और सारा सैराब कर देगा, खेतों को सैराब करेगा, बहता रहेगा शुमाल से जनूब की तरफ। इंसानों की जरूरतें पूरी, जानवरों की जरूरतें पूरी, पौधों की जरूरतें पूरी, फसलों की जरूरतें पूरी। ये अल्लाह का इल्म है मेरे को, ये अल्लाह की कुदरत है। पहाड़ों को बनाया, पहाड़ों के ऊपर इतने बड़े बड़े करामत पत्थर हैं मेरे को कि देख कर इंसान हैरान हो जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं ये देख कर इंसान सोचता है कि या अल्लाह ये पत्थर पहाड़ के ऊपर वहां कैसे पहुंचे। अब पिछले दिनों में अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत दिखाई, एक अल्लाह की तरफ से अजाब की शक्ल बनी, जी उसको कहते हैं जी बादल फट गया। हाँ जी, मौलाना तारजमी साहब बयान में बता रहे थे कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, ये मैंने इस दफा सुना है बादल का फटना, ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब की शक्ल। और बादल फटा है तो वो पहाड़ जो इंसान इतने बड़े बड़े पत्थर हैं उन सबको बहा के ऐसे ला रहा था, इंसान हैरान हो गया। आगे जो कुछ आती साफ होता जा रहा। एक जगह पानी गिरा है, वो पानी शुक्र है ये बारिश का जो पानी होता है अल्लाह कतरा कतरा करके गिराते हैं, कतरा कतरा करके गिराते हैं। वहां जो जहाँ एक दफा बादल फटता है और वहां पानी इकट्ठा गिरता है तो पहाड़ों को रेता रेता करके उड़ाता है। पहाड़ों के पत्थर ऐसे ऐसे जा रहे थे उस पानी के आगे जैसे लावा जा रहा होता। काले पत्थर मैल के साथ उनको लेके जा, आगे जो कुछ आ रही है उसको, इंसान, हैवान, इंसानों की गाड़ियां, इंसानों की बसें, इंसानों के पुल, इंसानों के कुछ भी आया सामने गया। कल एक वीडियो दिखा रहे थे, उनको बड़ा परेशान हुआ आदमी। अब जब पानी उतरे हैं तो देखा है तो बादों की लाशें जो है ना पास दरख्तों के ऊपर, वो कोई ऐसे जैसे खजूर का दरख्त होता है, खजूर नुमा को दरख्त था, उसके अंदर लाश फंसी हुई थी। वो वीडियो भी बना के दिखा रहे थे, चरपाई साथ रखी हुई थी और वो उसको तोड़ रहे थे और उसमें से उस लाश को निकाल रहे थे। अब वो पानी ने आके उसके अंदर दबा दिया, उस दरख्त के अंदर को दबी हुई थी लाश, पत्नी किस हाल में, कहाँ से आया होगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह बड़ी ताकत वाले, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले, अल्लाह बड़ी किबरियाई वाले, अल्लाह बड़ी इल्म वाले, अल्लाह बड़ी हिकमत वाले, अल्लाह जल्ल शानू। इसलिए नबियों ने आकर लोगों को ये बताया कि लोगों अपने खालिक और मालिक को पहचान। जब इतनी बड़ी ताकत वाला अल्लाह है, जिसका इल्म इतना कामिल है, जिसकी ताकत इतनी कामिल है, जिसके इरादे का नाम वजूद है, जिसने अपने इरादे से सारी कायनात को वजूद दिया है, जो अपने इरादे से सारी कायनात को चला रहा है, जिसने रेत, पानी, हवा, मिट्टी को वजूद दिया है, जिसने सारी कायनात की सारी चीजों को वजूद दिया है, उसकी सारी साइंस को वजूद दिया है, उसके सारे कानूनों को वजूद दिया, जमीन के नीचे की मादियात को वजूद, आसमान और जमीन के माबैन कितनी चीजों, आसमानों के ऊपर जन्नतों को वजूद दिया है, जमीनों के नीचे और इस कायनात के अंदर कितनी बड़ी ये कायनात है। ये तो बहुत छोटा सा इलाका है जिसके ऊपर जमीन एक छोटा सा स्यारा है जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा निजाम शमसी है उसकी इस कायनात के अंदर। पता नहीं कितने निजाम और हैं, कितने जहान और हैं। खाली जिन्नात जो है, जिन्नात अल्लाह पाक की ऐसी मखलूक है मेरे मोहतरम दोस्तों जो इंसानों से कहीं ज्यादा है। और ये जो पानियों पर रहते हैं, अजी इस जमीन के ऊपर भी 3 हिस्से पानी है, बाकी खुश्की है। जमीन का ज्यादा बड़ा हिस्सा तो पानी पर इन जिन्नात की पूरी हुकूमत है। और इंसानों से तादाद में और उम्रों में बहुत ज्यादा, 5-5 हजार साल इनको। अल्लाह उनका भी रब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया कि अल्लाह, अगर ये कायनात के लोग जो है आपके नाफरमान हो जाए तो आप क्या करेंगे? अल्लाह ने फरमाया, मूसा एक जानवर भेजूंगा, सबका लुकमा बना देगा। उसके इतने बड़े जानवर भी उसके पास हैं मौजूद, जो इस कितनी कायनात, जो इतनी बड़ी कायनात है उसको लुकमा बनाएंगे। अब वो कितने जानवर हैं, वो कहाँ हैं, वो कौन सा आलम है जिस आलम में वो जानवर पड़े हुए हैं, कोई नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भी, वो अल्लाह ने कहा वो हमारे इल्म में है, वो जितने आलम है उनको हम जानते हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए फरमाया हम रब्बुल आलमीन हैं, सारे आलमों के रब हैं। हम उन आलमों को नहीं जानते, हम तो सिर्फ इसी जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, इसी एक सियारे को जानते हैं, इसके ऊपर, इसके आगे इस निज़ाम शमसी को जानते हैं। इससे अलावा सूरज तो अब कायनात में, तो ये तो कायनात साइंसदान कहते हैं कितने सूरज हैं। तो इसलिए नबियों ने आकर ये बताया कि लोगों खालिक और मालिक को पहचान। इतने बड़ी ताकत वाला रब
اور اتنے بڑے علم والا رب اور اتنی بڑی قدرت والا رب، اس کی ماننے میں کامیابی ہے یا اپنی ماننے میں کامیابی؟ میرے محترم دوستو، یقیناً ایسے اللہ کی ماننے میں کامیابی جس نے انسانوں کو بنایا، سارے انسانوں کی شکلیں مختلف بنائی، اتنا بڑا مصور ہے، سارے انسانوں کی شکلیں مختلف، عورتوں کی شکلیں مختلف بنائی، مردوں کی شکلیں مختلف بنائی، یہاں تک کہ میرے محترم دوستو، ہمیں اگر یہ بھیڑوں والوں کے قافلے آ رہے تھے نا، بھیڑوں والوں کے، تو ساری بھیڑیں ہمیں ایک جیسی دکھتی ہیں، لیکن ان کی ایک بھیڑ بھی غائب ہو جائے، ان کو پتہ چلتا ہماری فلاں والی بھیڑ نہیں ہے، اس کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، ابھی ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری فلاں والی بھیڑ غائب ہے، ان کے اندر بھی فرق رکھا ہے، اتنے ایڑ بنائے ہیں، ان کے اندر فرق ہے، انسانوں کے اندر، انسانوں کی شکلوں کے اندر، انسانوں کے چلنے کے اندر فرق رکھا ہے، آواز کے اندر فرق رکھا ہے، انسانوں کے انگوٹھوں کے نشانوں کے اندر فرق رکھا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہر ایک انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، سب کی آنکھیں مختلف بنائیں، تھوڑا سا چہرہ ہے، ہر ایک کا چہرہ مختلف ہے، تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس ساری کائنات کی مخلوقات کو دیکھ کر ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ نبیوں نے یہی آواز لگائی لوگوں، لا الہ الا اللہ، اپنے خالق اور مالک کو پہچانو۔ اس کائنات کی بڑی ذات کون ہے، اس کائنات کی حقیقت کون ہے، اس کائنات کا خالق اور مالک کون ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ سارے نبیوں نے آ کر بتایا کہ اس کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، سارے حالات بھی اس کے قبضے کے اندر ہیں، سارے حالات بھی اس کے قبضے کے اندر ہیں، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں زمین پر، اس زمین کے اوپر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، اس زمین آسمان کے اندر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، کوئی چیز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہے، ہمارے اللہ کے ارادے کی محتاج ہے۔ زمین کے اوپر چاند، سورج، ستارے سب اللہ کے ارادے کے محتاج ہے، انسانوں کو زندہ ہونا مرنا اللہ کے ارادے کا محتاج ہے، انسانوں کو رزق، انسانوں کی اولاد سب اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ نے جو لکھ دیا بھئی یہ رزق ہے، اس سے ایک لقمہ پڑھ نہیں سکے، جتنا انسانوں کا رزق لکھ دیا اس سے ایک لقمہ کوئی بڑھا نہیں سکتا، اور جتنا اللہ نے ان کا کوئی بڑھانا چاہے تو بڑھا نہیں سکتا، کوئی کم کرنا چاہے تو کم نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے نبیوں نے آ کر یہ محنت کی کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ، جب ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، سارے حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، تو اللہ کو کیوں نہیں مقصود اور مطلوب بنا، کہ اللہ کا تصور کیوں نہیں دل میں لانا، پھر غیر کے تصور سے دلوں کو کیوں بھرا ہو؟ غیر کے تصور کو دل سے نکال، لا الہ الا اللہ، یہ غیر کے تصور کو نکالنے کا کلمہ اور اللہ کے تصور کو لانے کا کلمہ، یہ مجموعہ ہے اس بات کا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے کسی سے متاثر نہیں ہوتا، کسی کا اثر دل میں نہ ہو، کسی سے نہ ہوا ہے نہ ہو رہا ہے نہ ہوگا، الا اللہ، صرف اللہ سے، صرف اللہ سے ہوا ہے، صرف اللہ سے ہو رہا ہے، صرف اللہ سے ہو۔ اب پھر اللہ کو کیسے ساتھ لے؟ اب یوں تو نظر آتے ہیں پیسے، اب پیسے سے اگر زندگی بنتی نظر آتی ہے میرے محترم بھائی دوستو، تو پیسہ کو ساتھ لینے کا طریقہ تو انسان کو نظر آ رہا ہے کہ پیسے کمانے کا طریقہ یہ ہے، پیسے کو خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے، پیسہ ساتھ ہوگا تو یہ فائدے ہیں، پیسہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہ نقصانات ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات علی تو نظر بھی نہیں آتے کہ اللہ پاک کی ذات اور اس کی قدرت سے اب نفع کیسے حاصل کریں، اور جو نقصانات اللہ نے جہاں رکھے ہیں نقصانات سے کیسے بچے۔ اس کے لیے نبیوں نے آ کر انسانوں کو 2 چیزیں بتائی، 2 چیزیں کہ اللہ کی ذات پر یقین کر لو اور اپنے اعمال کو درست کرو، بس اللہ کی طاقت اور قدرت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، اور اللہ کی طاقت اور قدرت سے تمہاری حفاظت بھی ہو جائے گی، اور تمہیں کامیابی بھی ملے گی، دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، آخرت کی کامیابی۔ بس 2 ہی چیزیں چاہیے، کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا یقین آ جائے اور محمد رسول اللہ والی زندگی آ جائے، بس یہ کامیابی کا ذریعہ، یہ زندگی بننے کا ذریعہ ہے، یہ حالات بننے کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، مذاکرہ اس بات کا ہو رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ یہ بات ہماری زندگیوں میں آ جائے تو یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج انسان محنت میں لگے ہوئے ہیں، سارے انسان محنت میں لگے ہوئے، اور محنت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حالات درست ہوں، سارے انسان اسی محنت میں لگے اور میرا حالات ٹھیک ہو جائے، اور وہ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ میرے حالات کب ٹھیک ہوں گے، جب میرے پاس مال چیزیں آ جائیں گی تو میرے حالات ٹھیک ہوں۔
کہ کافر بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، پاگل بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ محنت سے پیسہ آئے گا اور پیسے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اگر پیسہ نہیں ہوگا تو حالات کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو میرے محترم بھی اس کو تو کائنات کا جو بادشاہ ہے، کائنات کا جو خالق اور مالک ہے اللہ، جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے، جس کے اختیار میں سارے حالات ہیں، جو ساری چیزوں کا اور حالات کا بنانے والا ہے، اس نے کیا کلیہ بتائیں انسانوں کو حالات بنانے کا؟ تو میرے محترم اتر کو توجہ ہونا پڑے گا۔ ہاں وہ سچی بات ہے، وہ حقیقت بات ہے، انسانوں کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کا کلیہ وہ اللہ نے جو بتایا اس پہ کامیابی ہے۔ آج انسان سب کچھ بنا کر کیوں پریشان ہے؟ انسانوں نے سمجھا مال اسباب میں کامیابی، پھر مال اسباب کی محنت شروع کی، پھر اتنی محنت کی، اتنی محنت بڑھائی کہ مال اسباب بڑھ گئے، چیزیں بڑھ گئی، گھر بڑھ گئے، کاریں، کوٹھیاں، بنگلے، نئے ماڈل چیزیں اور سڑکیں اور بنگلے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ حجی ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، چاند پہ جانے لگ گیا، دوسرے ملکوں میں جانا آنا آسان ہو گیا، یہاں سے بیٹھ کر دوسرے ملک میں بات کرنا آسان ہو گیا، دنیاوی ترقیات بے فنا ہو گئی۔ لیکن میرے محترم دوستو پھر اس سے کامیابی ملی، کسی کو دیکھ لیا۔ میں سیدنا عمر کا بیان سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک دفعہ ایک ٹور کے اوپر گیا امریکہ، تو میں جب ایئرپورٹ پہ اترا تو وہاں پر جو ایئرپورٹ کا بڑا ان کا افسر تھا تو اس نے مجھے پہچان لیا، تو اس نے مجھے پہچان کر اپنی طرف بلایا، ادھر آئے۔ میں سمجھ گیا، تو میرے بیوی اور بچے بھی میرے ساتھ تھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا کہہ رہا تھا میں سمجھ گیا کہ یہ سوال یہی کرے گا اسلام کے متعلق۔ میں نے اس کو کہا آپ مجھ سے بعد میں سوال کریں، میں کچھ سوال پہلے آپ سے کروں، پہلے آپ مجھے اس کا جواب دے دینا، پھر آپ کے سوالوں کا جواب میں دوں۔ تو میں نے اس کو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی یہ امریکہ کے اندر جو سب سے مشہور اداکار کا نام لیا کہ وہ جو مشہور اداکار تھا اس نے خودکشی کیوں کی؟ میں نے اس سے پہلا سوال یہ کہ اس نے خودکشی کیوں کی؟ پھر خود بتایا کہ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ اس نے اپنا پلین، ایک جیٹ رکھا ہوا تھا، اپنا پلین جیٹس طیارہ رکھا ہوا تھا، اس طیارے کے اوپر سفر کرتا تھا، اور اس کا گھر کا جو گیٹ تھا، اب امریکہ میں رہنے والے بندے بھی اتنے امیر ہیں کہ ایک گھر کا جو گیٹ تھا اس گیٹ سے اپنے گھر کی ڈرائیو، گیٹ کے اندر داخل ہونے میں گھر تک جانے تک اتنا سفر تھا کہ وہ 1 کلومیٹر کی کار پر چڑھ کر جاتا تھا، تو آگے گھر شروع ہوتا تھا، گیٹ یہاں پر تھا، کار کے اوپر چڑھ کے جانا پڑتا تھا۔ تو اتنا امیر آدمی، لڑکے دیوانے، لڑکیاں دیوانی اس کی، وہ اتنا امیر آدمی، تو اس کو میں نے کہا بھی پہلے یہ بتا اس نے خودکشی کی؟ اس نے کہا I don't know، میں تو نہیں جانتا اس نے کیوں خودکشی کی۔ تو میں نے پھر اس کو کہا بیچے یہ بتاؤ کہ مائیکل جیکسن نے خودکشی کی؟ اس نے کہا میں تو یہ بھی نہیں جانتا۔